الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تعالى في سورة النجم أفتمارونه على ما يرى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مختلف معجزات میں جو 3000 سے زیادہ ہیں ان میں قرآن مجید ایک معجزہ ہے اور معراج شریف یہ معجزہ ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے زمانے میں آئے تھے تو وہ کہتے ہیں وہ روحانی طور پہ ان کو خدا نے معراج کرائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امتیاز ہے کہ اللہ نے آپ کو جو معراج کرائی ہے وہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، یا خواب کی حالت میں نہیں ہے کہ ام ہانی کے گھر میں آپ سو رہے تھے تو آپ نے دیکھا، آپ کو اٹھایا گیا اور پھر آپ وہاں حضرت جبرائیل کے ساتھ گئے تھے اور جو مہینے کا سفر ہے آپ لمحوں میں طے کیا اور پھر بیت المقدس میں پہنچے اور بیت المقدس میں آپ کو وہاں مختلف سارے انبیاء 1,24,000 کی امامت میں نماز پڑھائی گئی اور آپ نے پڑھنے کے بعد آپ کو براق پیش کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ براق سفید رنگ کا تھا، خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا، اور ایسا جانور جو زیادہ بتکنے لگا تو حضرت جبرائیل نے اس کو جھڑکا کہ آرام سے رہو، پتہ ہے تمہیں تمہارے اوپر کون سوار بیٹھ رہا ہے، محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہے، تو پھر بالکل ٹھہر گیا وہ۔ پھر وہ آپ کے اوپر بیٹھے اس کے اور آپ ردیف بنے، آپ ان کے پیچھے بیٹھے، اور فرماتے ہیں کہ اس کا کمال یہ تھا کہ جہاں وہ پیر رکھتا تھا، جہاں ہماری نظر پڑتی تھی تو آنن فانن میں آپ نے 7 سما انطباقا طباق اوپر نیچے جو سورج یہ اوپر نیچے جتنے آسمان تھے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تو اس کے لیے ہم یوں کہتے ہیں کہ جو ترتیب لگی ہوئی ہے انبیاء نے آپ سے ملاقات کی اس میں کہتے ہیں یا ہما، یہ ترتیب ہے اس میں وہ انبیاء کی۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام، اور آگے یہ کرتے ہوئے آخر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا نبی تم پہ سلام ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جد امجد ہیں ان کو ملو، یہ جبرائیل کہتے تھے کہ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ہمارے جد امجد ان کو سلام کرو، نبی پاک ان کو سلام کرتے تھے۔ اور پھر آپ وہاں سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں آپ نے جبرائیل کو دیکھا، وہ اتنا ایسا دیکھا، یہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور خدا سے آپ نے جو راز و نیاز کی باتیں کی، تو جو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو دل نے دیکھا وہ دیکھا، اور جو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ کو آپ نے دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں ہے کہ تمہاری نگاہ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا کی نگاہ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس آیت کی مصداق آپ کے دل نے خدا کو دیکھا اور محسوس کیا، اور آپ نے خدا نے پھر آپ کو 18 احکام وہاں پر دیے تھے جو اس میں قرآن مجید کی سورۃ اسراء کے اندر ہیں، اور ان میں یہ معاشرتی زندگی گزارنے کے مختلف احکامات ہیں، جس میں یہ نماز بھی ہے۔ تو جس وقت آپ کی واپسی ہوتی ہے وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو پیالے پیش کیے گئے، دودھ کے بھی اور شہد کا بھی اور شراب کا بھی، اور آپ نے دودھ کا پسند کیا تو کہا گیا کہ آپ کی امت اس چیز کو جو فطرت کے مطابق ہے اس کو پسند کرتی ہے اور اسی پہ چلے گی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو کیا تحفہ ملا، یہ نمازوں کا تحفہ ملا، 50 نمازوں کا۔ آپ نے فرمایا خدا کے لیے میری امت نے 5 نہیں 3 نہیں پڑھی تھی، تو آپ کی امت 50 کہاں پڑے گی، مہربانی کرو واپس جاؤ۔ اور پھر واپس تشریف لاتے ہیں تو 10 معاف ہو جاتی ہیں۔ بخاری مسلم جو ہے کہ 10، پھر دوبارہ آپ کو کہا گیا تو پھر آپ واپس گئے تو پھر 10، یہ یوں کرتے ہوئے جب آخری مرتبہ پھر انہوں نے اصرار کیا کہ اب میری امت نے 3 نہیں پڑھی تھی آپ کی، تو 5 رہ گئی تھیں، اور 5 کو آپ نے پھر کہا کہ مجھے شرم آتی ہے، میں واپس نہیں جاتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو یہ وہ وقت ہے، وقت کی مسافتوں کو معراج نے باطل کر دیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ سائنس کے پیمانے جتنے بھی ہیں وہ یہاں تمہاری عقل کے ہیں، اور ایمان کے معاملے جو ہیں وہ اور ہیں، اور ان کو اسی طرح مانتے ہیں۔ تو آپ کے دشمن میں سے مکے والوں نے شک کیا، ابو جہل نے سب سے زیادہ شور ڈالا،
اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے اوپر اس نے چڑھائی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے تصدیق کر دی کہ اگر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے تو پھر وہ سچ ہی کہتے ہیں، انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو خدا پہ جھوٹ بولیں گے؟ جب وہ منہ دیکھتا رہ گیا۔ پھر ایک اور وقت بولتا ہے کہ محمد رسول اللہ تو کبھی بیت المقدس گئے نہیں، آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے دروازے کتنے ہیں، ان کی کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری اس زندگی یہ سیرت میں جو مکہ اور مدینہ کی تھی، اس میں ان ساری زندگی میں سب سے زیادہ جو کو پریشانی ہو سکتی تھی وہ یہی ہوئی۔ تو اس اللہ پاک نے یہ معجزہ کیا کہ ایک صحابی کے گھر کے سامنے اللہ نے سکرین پہ وہ پردہ لگا دیا، بیت المقدس سامنے کر دیا۔ وہ پوچھتے تھے، آپ جواب دیتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج پہ میں جب جا رہا تھا، یہ اسرا پہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مکہ سے بیت المقدس اسرا ہے، اور بیت المقدس آسمانوں کی سیر جو ہے وہ معراج ہے، اور جبھی مجھ کو سیڑھیاں چڑھایا گیا تو یہ وہاں پہ ان تمہارے کسی کافر والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، تو وہ وہاں دوڑتے بھاگتے دوڑتے پھرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جب ہم واپس وہ آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ وہ واپس آئے تو انہوں نے تصدیق کی، تو اس کے باوجود جب یہ ایسے نشانیاں دیکھ لیتے تھے تو پھر بھی اعتراض کر دیتے تھے۔ تو جو نہ ماننے والا ہو تو کوئی نشانی دیکھ کر بھی نہیں مانتا، ایون کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو وہ آنکھیں ملتے تھے۔ اس لیے ہم یہ دین کی اشاعت کی باتیں جتنی آپ کے علم کے لیے گوش گزار کرتے ہیں، وہ ایمان عقیدہ مضبوط بنانے کے لیے، تو اس کو آپ سمجھیں، پڑھیں اور اپنے نور ایمان کو بڑھائیں، اور آگے جتنا بیان کریں گے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے جو نیکی کی بات کو آگے بڑھا کرتا ہے وہ اس کو برابر کا ثواب پاتا ہے، گویا کہ وہ خود کرتا ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔